نماز میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن بھاگتا ہے مختلف چیزوں کی طرف. اس کا علاج کیا ہو؟ اللہ کے بندوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز بتا دی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں جو پڑھ رہا ہو اس کو سوچ سوچ کے پڑھے. مثلا اب میں پڑھ رہا ہوں الحمد للہ، اب میں پڑھ رہا ہوں رب العالمین. جس طریقے سے جس کو کچا یاد ہوتا ہے تو سوچ سوچ کے پڑھتا ہے، اس طرح جو پڑھے وہ سوچے اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، اب میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں. اس کی طرف دھیان رہے. اور ایک بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. ہم اپنی طرف سے ذہن کو حاضر رکھنے، نماز کی طرف متوجہ رکھنے اور اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کریں، پھر بھی ذہن غائب ہو جائے تو کوئی نقصان کی بات نہیں. ہم کوشش کریں غائب ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر بلا لائیے اس کو، پھر بھاگ جائے پھر بلا لائیے، پھر بھاگ جائے پھر بلا لائیے. ہماری کوشش جاری رہے، بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ کہ نہ ہم کو، اس سے زیادہ کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا ہے. ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ لازماً ذہن حاضر ہی رہے. ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کوشش کرو کہ ذہن حاضر رہے. فرق سمجھ لیں؟ ہم کوشش کریں بس کام ہو گیا، اس پہ ہی سب کچھ مل جائے گا. حاضر ہے نہیں حاضر ہے اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. اگر اس کے چکر میں پڑے گا آدمی تو نقصان میں رہے گا. اس لیے اس چکر میں تو نہ پڑے کہ میرا ذہن بہت غائب رہتا ہے. بس ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے میرا ذہن حاضر رہے، نماز کی طرف متوجہ رہے، جو پڑھتا ہوں اس کی طرف متوجہ رہے. بس اتنا انشاءاللہ کافی ہے. ہاں ایک چیز ہے، دو چیزیں بلکہ، ایک چیز یہ کہ بعض اللہ کے بہت گہرا علم رکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں ذہن کا ادھر ادھر بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے ذہن بھاگنا. اس لیے بھائی اس مرض کی بھی فکر کرو. اپنے یہ سمجھو، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہماری دنیا کی محبت زیادہ ہے. اصل میں آخرت کی جو محبت ہونی چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے وہ کم ہے، ورنہ یہ حال نہ ہوتا. اس بیماری کی جڑ یہاں پر ہے. نماز میں ذہن غائب رہنے کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اس کو ٹھیک کرنے سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا. ایک طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، جس سے نماز میں بہت جان پیدا ہوتی ہے، وہ آیات کا دہرانا ہے. الحمدللہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں. کبھی پڑھتے پڑھتے خیال ہو کہ ہم اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. بس اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اس کو بار بار پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے بہت نماز میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس سے بہت دل لگتا ہے، اس سے اللہ کی طرف بہت توجہ نصیب ہوتی ہے. بار بار دہرائیے اہدنا الصراط المستقیم کو، بار بار دہرا لیجیے. کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت بار بار دہرائیے، اس سے مزہ لیجیے. اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو دہرائیے. ہم نے دیکھا اللہ کے بعض بندوں کی تہجد کی نماز بلا مبالغہ دسیوں بار ایک آیت اس طرح کی دہرا رہے ہیں. کبھی اہدنا الصراط المستقیم دہرا رہے ہیں، کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار دہرا رہے ہیں، کبھی الحمدللہ رب العالمین میں مزہ آنے لگا اسی کو دہرا رہے ہیں. ہم تعریف کر رہے ہیں اپنے اللہ کی، وہ راضی ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ یہ دہرانا جو ہوتا ہے، اس سے نماز میں بہت جی لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اس کو استعمال کیجیے. ایسے ہی کبھی سبحان ربی الاعلیٰ دہرانے لگیے، کبھی سبحان ربی العظیم سے مزے لیجیے اور بار بار پڑھیے. اور اگر توفیق مل جائے تو سجدے میں دعا مانگا کیجیے. کچھ دعائیں یاد ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی جو بھی یاد ہو، کچھ نہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یاد ہے، یا اور بھی 2-4 جو دعائیں یاد ہوں، سجدے میں وہ دعا مانگا کیجیے۔ سجدہ خاص طور پر نفل اور سنت نمازوں کا سجدہ دعا کا خاص مقام ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے وقت ہوتا ہے، تو سجدے میں خوب دعا مانگا کرو۔ حضور نے فرمایا سجدے میں خوب دعا مانگا کرو۔ بتائیے کتنی بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور ہم سجدے کی دعا سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز اچھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ابھی تک۔ اب ہم سب بھائی، سب بہن، کہنے والا بھی سننے والے بھی یہ ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں ہم اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ اچھی نماز نصیب فرمائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ نماز کے ذریعے اور صبر اور ہمت کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ بڑی دولت ہے نماز، بڑی دولت ہے، سب سے اونچی دولت دین کی نماز ہے۔ اچھی جس کو نصیب ہو جائے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔